ناظرین، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے یہ کئی دنوں سے ایک سوال ہے، اور ایران نہیں چاہتا، اور کوئی کہتا ہے امریکہ نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے کہ مذاکرات ہونا چاہتے ہیں اور اس میں ٹرمپ آ کے کوئی نہ کوئی ایسی بونگی مار دیتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ایران میں ایک تقسیم ہے، ایک ڈویژن ہے، وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے بھی بہت اہم خبر میں آپ سے شیئر کروں گا میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کئی دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ درمیان میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا، میں نے تو آپ کو انفارمیشن پہنچا دی تھی، نہیں پہنچ سکی۔ آج میں، اور پھر یہ تھا کہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو اس لیے بھی یہ وجہ بنی آپ کے ساتھ دیر کچھ دنوں کے وقفے کی۔ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی بحث ہے، بحث یہ ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ خبروں کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور آج تو اس پہ ٹرمپ بھی آ گیا ہے، یعنی کہ ٹرمپ نے بھی آ کے اپنی طرف سے پوری دنیا کو بریکنگ نیوز دے دی ہے۔ اور ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا کہا اور یہ کیسے یہ بحث بنی اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران کے اندر تقسیم ہے، اور جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ خاص طور پہ جو بہت زیادہ انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں اور جو معتدل ہیں، ان کے درمیان ایک بڑی ڈویژن، ایک بڑی تقسیم موجود ہے، اور اس پھوٹ کی وجہ سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ متاثر ہے۔ پھر اس نے ساتھ ہی ایک بندے کا نام لے دیا، عراقچی کا، اور کہا کہ عراقچی بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب ایک بات تو طے ہے، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ جو کہتا ہے اس کا الٹا اثر ایران کے اندر ہوتا ہے۔ ایران ٹرمپ کے جو کہا ہوا ہے نا اس کے بالکل الٹ چلتا ہے، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ہی ہے نا امریکہ کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے، ٹرمپ ہی ہے جس نے فیصلہ کیا تھا حملہ کرنے کا، ٹرمپ کی قیادت میں ہی حملہ کیا گیا، غیر قانونی حملہ کیا گیا، ناجائز حملہ کیا گیا، اس میں سویلین کو مارا گیا، اس میں ایران کی جو سلامتی ہے، اس کی جو سالمیت ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر جس طریقے سے وہاں پہ بمباری کی گئی اسرائیل کو ساتھ لے کے، بغیر کوئی مطلب بغیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ اس وقت جو شرطیں جن پہ بات ہو رہی ہے، یہ تو گزشتہ 47 سال سے ایران کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اس میں تبدیلی تو آئی کوئی نہیں تھی۔ کیا ایران نے بم بنا لیا تھا؟ کیا ایران بم بنانے والا تھا؟ خود امریکہ کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو بندہ جس نے یہ سارے کی ساری جارحیت کی، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، اب اگر وہ کوئی بات کرے گا تو اس کا بڑا ہی سادہ سا مطلب ہے، آپ اپنے پہ یہ صورتحال ذرا رکھ کے دیکھیں کہ جو بندہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اگر وہ آپ کے گھر کے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو آپ اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، غلط ہے، اور اس کے الٹی کریں گے آپ جو بھی کریں گے، ظاہر ہے۔ اور ایران کا جو غصہ ہے، مجھے یہ بتائیے، جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، کیا وہ ناجائز ہے؟ کیا ایران کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ اس کے خلاف جارحیت نہیں ہوئی؟ سب کچھ ہوا ہے، تو پھر ایران کے غصے کو اس طریقے سے بات کرنا کہ نہیں جی بس اب بس کرنا چاہیے، او بھائی بس نہیں ہوتا جب اتنی زیادہ آپ زیادتی کر چکے ہوں، اور زیادتی بھی کس انداز کی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ بات چیت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی حملہ کر دیتے ہیں، 2 دفعہ ہوا، اب تیسری دفعہ بھی تو ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب 2 دفعہ آپ نے یہ کیا ہے تو تیسری دفعہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نہیں کریں گے؟ تو گارنٹی تو خیر اس دفعہ صورتحال اور ہے، یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ گارنٹی اس میں ہے، لیکن ان کا جو مسٹرسٹ ہے وہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اس نے اب عراقچی کا نام لے دیا، کسی وقت وہ کالی باف کا نام لے دیتا ہے، اور بھائی وہ کالی باف کا اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس سے علیحدہ ہونے کا وہ انہوں نے سوچ لیا ہے یا ہو گئے ہیں، تو اب عراقچی کا نام لیں گے، تو وہاں پہ جو بھی وہاں ایران کے اندر عوام ہیں، ان کے جو فوجی ہیں، وہ سارے کے سارے وہ کہیں گے کہ یار اس بندے کا نام کیوں لے رہا ہے، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کو، تو بیسیکلی وہ اس بندے کے نمبر کم کر رہا ہوتا ہے۔
پھر وہ کہہ دیا اس نے کہ وہ جی یہ بڑے مقبول لیڈرشپ ہے. اور بھائی کام نکالنا ہے یا اس طریقے سے ڈرامے بازیاں کرنی ہیں؟ اور پھر اس تقسیم کی بات کرنا. اب یہ تقسیم کی بات ہمارے ہاں بھی بڑی ہوئی, ہمارے ہاں بھی اس پہ بڑی خبریں دی گئیں اور کہا گیا کہ ایک طرف جو ہے وہ IRGC ہے, یعنی کہ پاسداران انقلاب ہیں, اور ان کے قبضے میں نہ صرف یہ کہ وہاں کی فوجی قوت ہے بلکہ جو سرکاری میڈیا اور باقی میڈیا جو مین ان کا میڈیا ہے وہ بھی ان کے قبضے میں ہے. تو جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے جو ان کو پسند نہیں ہوتی تو اس کی اچھی خاصی کلاس کی جاتی ہے تھرو میڈیا, کیونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے. اور ایک دو مثالیں بھی اس کی سامنے آئیں اس چیز کی, میں اسے انکار نہیں کر رہا. پھر دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس کا کوئی تو انجام ہونا ہے, کہیں تو جا کے یہ بات ٹھہرنی ہے. تو ظاہر ہے ادھر تھوڑا زیادہ غصہ ہے, ادھر ذرا تھوڑی زیادہ ریشنلزم سے کام لیا جا رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہے, یہ ہے, لیکن یہ ناجائز نہیں ہے. ان کا غصہ جائز ہے. وہ جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ لڑنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلے بھی لڑ کے اس امریکہ کو اس حد تک لے کے آئے ہیں, کیا امریکہ لڑے بغیر آیا ہے؟ جب وہ آگے بیٹھ رہا ہے تو وہ اس لڑائی اس جنگ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اب ہمیں کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ہم بغیر اپنی چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے منائے بغیر ہم جا کے بیٹھ جائیں؟ ہمیں اس وقت جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, جتنا نقصان ہونا تھا, جتنے لوگ شہید ہونے تھے, جو کچھ ایران کو جتنا بڑا انہوں نے انفراسٹرکچر کا نقصان پہنچانا تھا وہ بھی پہنچ چکا. اب مزید جو نقصان ہے اگر وہ ہوگا تو وہ اس سے کم ہی ہوگا کہ جناب آپ بیٹھ کے ایسے موقع پہ امریکہ کی شرائط پہ صلح کر لیں. تو یہ ہے موقف بیسیکلی. اور دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں تھوڑا آگے نکلنا چاہیے. تو یہ ان کی آپس کی بحث ہے, یہ ان کی آپس کا وہاں پہ یہ ڈسکورس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کر رہے ہیں. کسی ایک کو بات پسند آ رہی ہے, کسی کو نہیں آ رہی ہے, تو یہ بات آگے نکلے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں میں ٹھہر کے ایک بات دونوں کے لیے بتا دوں جو میری اطلاعات ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر اب عمران نے, دیکھیں ایران ٹھیک چل رہا ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جب آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ کشید کریں دوسری طرف سے, لیکن اس کی ایک حد ہوگی نا. اتنا زیادہ نہ کھینچیں کہ کوئی چیز ٹوٹ ہی جائے, جو درمیان میں کوئی تعلق یا رستہ بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت بحث ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں مشورہ دیا جا رہا ہے, اور اس مشورے کو اب سننا بھی شروع کر دیا ہے امریکی انتظامیہ نے, یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بغیر معاہدہ کیے بغیر معاہدہ نہ کریں اور یہاں سے نکل جائیں, اپنی فوجیں نکال لیں اور واپس چلے جائیں. اور اعلان تو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, اور اعلان یہی کریں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. اس سے دو وہ کہتے ہیں کہ فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ایران کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی امریکہ کی دشمنی کی, ہم کہیں لکھ کے نہیں دے کے آئیں گے کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے, تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ ہم کسی وقت دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ مذاکرات کے نتیجے میں جو ہمیں اس کو رعایتیں دینی ہیں, خاص طور پہ جو پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے, کاروباری پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے, اور پھر جو ایران مانگ رہا ہے کہ اس کو کمپنسیشن دی جائے, اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے جتنے فریز کیے ہوئے اکاؤنٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے, اس کی رقم جو پڑی ہوئی ہے بینکوں میں جو کہ واقعی بہت بڑی رقم ہے وہ دی جائے, تو وہ بھی نہیں دینے پڑیں گے. تو اس سے ایک تو دینے نہیں پڑیں گے, دوسرا یہ کہ ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں وہ اسی طرح قائم رہیں گی, ایران پھر اپنی پرانی پوزیشن پہ چلا جائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ بری پوزیشن ہوں گی, اس لیے کہ ایران کی تو اب تباہی بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو پھر ایران جو ہے وہ آئے گا آپ کی طرف اور خود آ کے آپ کو معاہدے کی پیشکش کرے گا. وہ بے شک آپ سے خفیہ معاہدہ کرے, پھر وہ معاہدہ کرے گا. یہ بات اس وقت چل رہی ہے, میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, اور یہ دونوں فریقوں کے لیے بھی اطلاع ہے. تیسرا فریق تو پاکستان ہے. فریق اس لیے ہے کہ وہ ثالث ہے, اور کسی حد تک فریق بھی ہے کہ ایران کا بھی دوست ہے, سعودی عرب کا بھی دوست ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں.
تو ہم تو صلح کروانا چاہتے ہیں، اور صلح کرانے میں اب ہمارے نہیں ہوگی تو ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں جائے گا. ہم نے تو سنسیئر ایفرٹ کی اور کر کے دکھائی. یا تو ہم نے بالکل ہی شروع میں نہ کر سکتے ہوتے نا، تو کہتے لو جی یہ بڑا بنے تھے چودھری تو کوئی آیا ہی نہیں، انہاں دے ڈیرے تے کوئی نہیں آیا. ساڈے ڈیرے تے آئے، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے جا کے ساری باتیں ان کو بتائیں. آج بھی امریکہ بار بار گردان پڑ رہا ہے جو ٹرمپ ہے کہ پاکستان پاکستان پاکستان، فیلڈ مارشل شہباز شریف. تو پاکستان کی قدر تو اس میں نہیں کم ہوگی، لیکن پاکستان کے ڈائریکٹ سٹیکس بھی ہیں اس سارے معاملے میں، اور وہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی جاگے ہیں اور ادھر سے ایران کے حوالے سے بھی ہیں. تو اس لیے تیسرا فریق تو اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہے. یہ دونوں فریق جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں، اور پھر وہ دونوں ہی ہاتھ، اور خاص طور پہ ایران ہاتھ ملتا نہ رہ جائے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. میں نے کہا کہ تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں تاکہ سند رہے اور آپ کو پتہ رہے کہ میں نے کیا کہا تھا. اجازت دیجیے.